دوسری بات یہ ہے کہ جو عداوت رکھتے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان کے دل میں آپ کے لیے برا ہوتا ہے، بعض اوقات ان کی نیت اور ارادہ اور ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ ملے، کوئی خیر نہ ملے، اور وہ خیر دیکھ کے جل جاتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر انسان کو کیا یاد رکھنا چاہیے کہ ان الفضل بید اللہ، کسی انسان کے حسد سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کسی کی دشمنی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، بہت ہی خوبصورت حدیث جو دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ، جان لو، ان الامت، کہ اگر سارے لوگ، لو اجتمعوا، اگر اکٹھے ہو جائیں، الا ان ينفعوک، کسی چیز سے فائدہ دے سکے، لم ينفعوک، وہ تمہیں بالکل فائدہ نہیں دے سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک، مگر اتنا ہی جو اللہ نے تیرے لیے فائدہ لکھ دیا۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا، اور اگر سارے اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، کہ تمہیں کسی چیز سے نقصان پہنچائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، مگر یہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ تو کسی کی عداوت، کسی کی دشمنی، کسی کی نفرت ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ کسی کا حسد ہم سے کچھ نہیں چھین سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فیورٹ بناتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا انعام کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو لفظ ہے نا یہاں من ربکم، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی خاص اور ایک ہوتی ہے عام۔ ربوبیت عام آپ نے رب العالمین میں پڑھی پیچھے سورۃ الفاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین، سب کا رب ہے اللہ، لیکن سب کے علاوہ وہ ہمارا خاص رب بھی ہے۔ ربکم، جو اس پر ایمان لے آتا ہے اس کا وہ خاص رب ہے۔ اسی طرح ویسے تو سارے بندے اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہی معنی اس کا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ چونکہ سب سے بڑا فضل والا ہے، لہذا انسان کو اگر کچھ چاہیے تو اسی سے مانگنا چاہیے، بندوں کی طرف نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور ایسا کر کے آپ دیکھیں، کیونکہ اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر کسی بندے کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہے کہ اللہ کر سکتا ہے اور وہ کرے گا اور وہ دے گا مجھے، اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ذہن میں کسی ایسے بندے کو لائیے جس کو آپ کی کوئی خیر اچھی نہیں لگتی، جو آپ سے نفرت رکھتا ہے، جو ہر وقت آپ کے پیچھے پڑا ہوا، جو آپ کو ستاتا ہے، جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کا فائدہ چھیننا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوچ لیجیے جو بھی کوئی ایسا ہے، اور اگر نہیں تو شکر کیجیے۔ تو ایسے میں یہ ہے کہ سوچیے کچھ نہیں کر سکتا وہ، میں محفوظ ہوں، کچھ نہیں کر سکتا کوئی، جو کچھ ہے اللہ کے ہاتھ۔ اس فکر میں وقت گزارنے کی بجائے کہ یہ میری نعمت چھین کے لے جائے گا، یہ میرا نقصان کر دے گا، پتہ نہیں یہاں کیا ہو جائے گا، ہر وقت خوف اور ہم اور غم کا شکار رہنے کی بجائے توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل مانگنے پہ، اللہ مجھے تو فلاں کے شر سے محفوظ رکھ اور یہ اپنا فضل عطا کر دے، اس سے زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ انجانی قسم کے خدشوں اور توہمات کی وجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں اور غمگین اور پریشان رہتے ہیں، معلوم نہیں کل آنے والا وقت کیسا ہو، معلوم نہیں کیا ہو جائے، اور پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کر دے، اور یہاں کیا ہو جائے، اور ہر وقت کسی نہ کسی بے چینی کا شکار رہتے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ ایسے ہر خوف، خدشے اور غم کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے اس کا فضل مانگے، کیونکہ اللہ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کو، کوئی لینے والا ہو۔ اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے ہم سب کے لیے سبق، کہ یہ ہم صرف نہ سوچیں کہ لوگ ہی ہم سے حسد کرتے اور وہی ہمارا برا چاہتے ہیں، بعض اوقات شیطان ہمارے دل میں بھی لوگوں کے خلاف یہ چیز ڈال دیتا ہے۔ تو کسی کے پاس بھی ہم سے زیادہ کوئی نعمت ہے تو اس کو اللہ کا عطیہ سمجھے اور اس پہ ناراض نہ ہو، اس پہ غمگین نہ ہو کہ فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا دل کو اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہے کہ جس کے پاس ہے اللہ اس کو نصیب کرے اور مجھے اللہ اپنے فضل سے دے۔ جب آپ کسی کا برا نہیں چاہتے تو کوئی بھی آپ کا برا نہیں کرے گا۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم
والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.